تہذیب میں ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو ڈبے میں یا پلیٹ میں یا تشتری میں مٹھائی ضرور ہونی چاہیے مہمان کے لیے۔ جس طرح ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو بغیر مٹھائی کی اس کی ضیافت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے عرب میں کوئی مہمان آتا تو بغیر شراب کی اس کی ضیافت نہیں ہوتی۔ کھٹی کھٹی میں شراب کی اٹھاؤ، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، داؤد شریف، اٹھاؤ تم جا کر۔ مشکات شریف حدیث کی معتبر کتابوں کو شراب کے برتنوں کے نام تھے۔ یہ ہنتم ہے، یہ دبا ہے، یہ مضفات ہے، یہ نقیر ہے۔ اگر کدو سے بنائی گئی شراب ہے تو اس کے لیے برتن الگ ہوگا، اگر انگور سے بنائی گئی شراب ہے تو اس کے لیے برتن الگ ہوگا، اگر کھجور سے بنائی گئی شراب ہے تو اس کے لیے برتن الگ ہوگا، اگر سڑے گلے کھانوں سے بنائی گئی شراب ہے تو اس کے لیے برتن الگ ہوگا۔ حدیث شریف کی کتابوں میں برتن کے نام موجود ہیں۔ کتنی شراب کی دیوانگی تھی عرب کے لوگوں میں، گھٹی گھٹی میں شراب، گھر گھر میں شراب، دستن کھال پہ شراب، کھاتے وقت شراب، پیتے وقت شراب، ناشتے کے وقت شراب۔ مگر اچانک جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب سے کوئی شراب نہیں پیے، اب سے کوئی شراب نہیں پیے۔ جیسے ہی یا رسول اللہ اب سے کوئی شراب نہیں پیے، رب کا پیغام لے کر آ گیا ہوں، مصطفیٰ نے اپنے چاہنے والے کو بھیج دیا، اعلان کر دو، گلی گلی میں اعلان کر دو، گلی گلی میں اعلان کر دو، اب کوئی شراب نہیں پیے۔ جب مصطفیٰ کا دیوانہ اعلان کر رہا تھا تو قربان جاؤ تاریخ کی سچائی پر کہ ان دیوانوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شراب پینے کی عادت اتنی جلدی کیسے چھوٹ جائے گی، شراب پینے کی عادت پڑی ہے اسے کیسے چھوڑ دوں گا، بلکہ کوئی دسترخوان پہ بیٹھا تھا وہی سے سن رہا تھا، کوئی شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تھا وہی سے سن رہا تھا، کوئی شراب پی کر اپنا پیٹ بھرے ہوئے تھا وہی سے سن رہا تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کے دیوانوں نے کہا تھا مت پیو کوئی شراب، سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ چلو مصطفیٰ سے پوچھ تو لے، نہیں نہیں، بلکہ روایت کہتی ہے کہ شراب پینے والوں نے جیسے ہی سنا اپنے اپنے گھروں سے شراب کی برتنوں کو، بھری ہوئی شراب کے برتنوں کو نکال رہے تھے، باہر پھینک رہے تھے۔ دسترخوان پہ شراب تھی، وہاں سے اٹھا کر پینا چاہتے تھے، اعلان سنا مصطفیٰ نے منع کر دیا، شراب وہیں سے پھینک دیا۔ ارے کوئی منہ تک لے گیا تھا، شراب وہیں سے پھینک دیا۔ تاریخ تو یہاں تک کہتی ہے کہ جن لوگوں نے شراب سے اپنے پیٹ کے مٹکوں کو بھر لیا تھا، جب انہوں نے سنا کہ مصطفیٰ نے اعلان کیا تو قربان جاؤ ان کی دیوانگی پر، قربان جاؤ ان کی عاشقی پر، کہ اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈال رہے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، کئی کر رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ جو میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اسلام، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر۔ مت پیو شراب، توبہ کرو شراب سے، اپنے گھر کی آبادی کو خوبصورت کرو، اپنے بچوں کا بھوشیہ اجول چاہتے ہو تو اپنے گھر کا ماحول بہتر کرو، اپنی بچیوں کا فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو، اس لیے کہ جب تک تم نہیں بدلو گے خدا کی قدرت کہتی ہے کہ تم نہیں بدلو گے تم تمہیں بدلیں گے بھی نہیں۔ اس لیے اے جلسوں میں آنے والوں، اصلاح معاشرت کانفرنس میں آنے والوں، گھر سے نکل کر آئے ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، اگر واقعی جذبے کے ساتھ آئے ہو تو نماز شروع کر دو، سجدہ گزارنا سیکھ لو، علماء کرام کی تعظیم کرنا سیکھ لو، ائمہ کرام کا احترام کرنا سیکھ لو، اور اپنے گھروں کو بہتر کرو، حرام کمائی سے بچو، آوارگی سے بچو، شراب سے بچو، کباب سے بچو، خود کو بدلنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جس دن تم بدلنے کے موڈ میں آ جاؤ گے تو تاریخ کہتی ہے ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، بس شرط یہ ہے کہ ہم بدل جائیں اور اپنے آپ کو مکمل اسلام میں داخل کر لیں۔ ہمارے شورائے کرام کی یہ خوبصورت موجودگی منبر نور پر ہے،
اور خطیب اہل سنت واعظ شیریں مقال خطیب زعفران زار حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ، آپ کو ان کی بھی تقریر سماعت کرنی ہے، اور وقت کی قلت آمنگیر ہے، میری گفتگو میں کہیں سے کوئی خطائیں آئی ہوں، آپ حضرات کو موجود پا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، رومی بدلے، شامی بدلے، بدلا ہندوستان، تو بھی اے مرد مسلمہ اپنی خودی پہچان، جس دریا میں لہر نہیں، جس پانی میں لہر نہیں ہو، وہ ہے کیسا دریا جس میں ہوائیں تند نہیں ہوں، وہ کیسا طوفان، اپنے آپ کو بدلیے، آپ طوفان بن جائیے، آپ انقلاب بن جائیے، آپ دریا بن جائیے، اور پلٹ کر اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیجئے۔ آقا ہم نے تیرا نقش قدم چھوڑا، ہم سے بھول ہوئی ہے، توبہ کر کے پھر تیرے قدموں سے لپٹ کر کامیابیوں کا آسمان چھونا چاہتا ہوں۔ میرا مصطفیٰ آج بھی کرم کے بادل برسائے گا، میرا رب آج بھی اپنے کرم سے نوازے گا۔ یہ دعا ازمن بس قدوسیاں بس جملہ جہاں آمین بعد وما علینا الا البلاغ۔ جن لوگوں نے شروع میں سلام کا جواب نہیں دیا، ایک موقع دے رہا ہوں، موقع کا فائدہ اٹھائیے، سلام کا جواب دیجئے۔ السلام علیکم۔